السلام علیکم محترم ناظرین۔ جس طرح تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باصلاحیت خوبی بہادری سے متاثر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی سے بھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور ایک عورت ہے جو رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا، کہتی ہے کہ سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نرم دل سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جیسے ہی اس عورت کو حاضر کیا گیا، اس کی حالت دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ریاست کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ عورت اپنے ہوش میں آئی تو اس نے کہا، حضور میں ایک ہفتے کے سفر سے پیدل چل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ راستے میں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کن کن درندوں کا سامنا کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکیلی عورت کو لوگ دیکھ کر کیا نظر اٹھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایسی کیا بات تھی کہ جو تمہیں اتنے فاصلے سے میرے پاس آنے کے لیے کھینچ لائی؟ تو اس عورت نے کہا، اے بہادر سلطان، میرا شوہر شراب پی کر مجھے بری طرح پیٹتا ہے، اور جب وہ شراب پیتا ہے تو نہ ہی اسے خیال رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بچے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک بیوی پر میاں کا پورا حق ہے، لیکن وہ شراب پی کر وہ اپنے حق کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ ساس سسر، بچوں، رشتہ داروں کے سامنے شرمسار کرتا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تمہیں تو قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی تمہیں ضرور انصاف دیتا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور میں قاضی کے پاس گئی تھی، لیکن قاضی ہر بار یہی کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کے منہ سے شراب کی بو نہیں آتی، اور تمہارے جسم پر بھی کوئی ایسے نشانات نہیں جس سے میں اعتبار کر سکوں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اس لیے قاضی صاحب میرے شوہر کو سمجھا کر واپس بھیج دیتا ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دیتا۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ اگر میرے جسم پر چوٹ آئی تو وہ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ ایسی جگہ پر تشدد کرتا ہے جس سے جسم پر نشانات نہیں پڑتے تھے، لیکن اگر میں چاہتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر زخموں کے نشان لگا کر قاضی سے انصاف لے لیتی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ سلطان کی ریاست میں عورتیں اگر ایسی حرکتیں کرنے لگ گئی تو ہمارے سلطان کے خواب تو ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین بڑا خوش ہوا کہ اس کی سلطنت کی عورتوں میں اتنا شعور ہے کہ اپنے سلطان کے اعلیٰ مقصد کو بھی جانتی ہیں۔ پھر سلطان حیران ہوا کہ تمہارے شوہر کے منہ سے اس وقت شراب کی بو کیوں نہیں آتی؟ شراب ایک خلیص چیز ہے جس کو پینے سے کافی مدت تک اس کے منہ سے بو آتی رہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے کسی شاطر حکیم سے ایسی دوا لی ہے جس شراب کو پینے کے بعد جب یہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ دوا پی لیتا ہے، اور وہ دوا خاص کڑی بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے جس سے منہ میں بو نہیں آتی۔ وہ دوائی لینے کے بعد قاضی تو کیا آپ بھی اس کو نہیں پکڑا پائیں گے۔ اس حکیم کی دوا بڑی مشہور ہے، بڑے لوگ وہ دوا بڑی دور سے لے جاتے ہیں۔ یہ اس دوا کو لے لیتا ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بجائے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس حکیم کو بھی پکڑ کر لاؤ، اور ایک تیز ترین گھوڑے پر ایک سپاہی کو بھیجو اور اس کے شوہر کو فوراً حاضر کرو۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اس کے شوہر کو سلطان کے آگے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ آدمی ایک نارمل انسان نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لو، ورنہ تمہیں بری سے بری سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اے بہادر سلطان، میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ عادل ہو، انصاف پسند ہو، ایماندار ہو،
اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بغیر ثبوتوں کے کوئی سزا نہیں دو گے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ آدمی کو ایک پیالہ دودھ کا پلایا جائے۔ سلطان کے حکم سے اس آدمی کو دودھ کا پیالہ پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان نے کہا کہ اے نوجوان، یہ جو تم نے دودھ کا پیالہ پیا ہے، اس میں ایک ایسی تریاق ہے جس سے تم آہستہ آہستہ اپنی موت کو پکارو گے۔ تمہیں موت زندگی سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سچ سچ بول دو۔ ہو سکتا ہے میں تمہارا علاج کروا دوں، یا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تمہیں قبر اور کفن بھی نصیب ہو، ورنہ تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر موت بھی نہ آئی تو تم اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر گیا اور کہا، حضور، میں اپنی بیوی کی ہر ایک بات سے اعتراف کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں اور اس کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے شرمسار کرتا ہوں، کیونکہ جب میں شراب پیتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، اب تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس دودھ میں کوئی زہر نہیں تھا، بلکہ تمہیں موت کے خوف نے اتنا کمزور بنا دیا کہ تم چند ہی لمحوں میں زمین پر گر گئے۔ دیکھو، تم نے موت کی خبر سن کر اتنے کانپنے لگے، اور دیکھو جب تم پر موت آ جائے گی تو تم کس طرح اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، حضور، آپ جو مجھے سزا دینا چاہے میں اس کو بھگتنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوں۔ یہ دیکھتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارا مجرم ہے، اب بتاؤ اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور، آپ اس سے وعدہ لیں کہ یہ آئندہ شراب نہیں پیے گا اور مجھ پر تشدد نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں سلطان کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ یہ دیکھ کر عورت بولی، اے میرے عادل اور بہادر سلطان، جتنا آپ کے بارے میں سن رکھا تھا آپ اس سے کئی گنا بہادر ہیں۔ جس مقدمے کو لے کر میں 1 سال سے قاضیوں کے پاس لے کر پھرتی آ رہی ہوں اور اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتی آ رہی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے انصاف نہیں ملا تھا، لیکن آپ نے چند ہی لمحوں میں میرے شوہر کو راہ راست پر ڈال دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے الفاظ میں اتنی طاقت اور آپ کی عقل میں اتنی طاقت بر دی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ ایک بار بات کر لے تو اسے ہمیشہ بات کرنے کی جستجو رہے گی۔ تمام لوگ سلطان کی اس عقل مندی سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ عورت سلطان صلاح الدین کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں سپاہی اس حکیم کو ڈھونڈ کر لے آئے اور سلطان کے سامنے پیش کیا تو سلطان نے کہا، اے بد دل آدمی، تم اپنی مریضوں کو ایسی دوائیں دیتے ہو جس سے ایسی بیماری لگے جو اس کو جہنم تک لے جائے۔ اے بدبخت نوجوان، تم چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس حکیم کو جیل میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس نے جن جن مریضوں کو ایسی دوائیں دی ان کا شاہی حکیم سے علاج کرایا جائے تاکہ وہ بھی اس برائی سے بچ سکے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس نے کئی سارے مریضوں کو اس طرح کی عادت میں لگا رکھا ہے۔